کانوا لا یتناہون عن منکر، وہ منع نہیں کرتے تھے برائی کے کاموں سے، فعلوہ جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کو۔ ظاہر ہے کہ جو کام بندہ خود کر رہا ہے وہ کس منہ سے کسی دوسرے کو منع کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ نہیں آیا کہ وہ نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے، یہ بڑی حیران کن بات ہے، اور میں اس کو بار بار ایمفسائز کرتا ہوں کہ نیکی کی دعوت کرنا یہ دنیا کا آسان ترین کام ہے، برائی سے روکنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں آیا کہ وہ نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے، صرف ایک غلطی کا ذکر ہوا ہے بڑے پیمانے پہ، جسے کہتے ہیں نا ہم اردو میں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ برائی سے نہ روکنا، تو اس میں امپلائڈ ہے کہ نیکی کا حکم بھی نہیں دیتے ہوں گے، یا اگر وہ نیکی کا حکم دیتے بھی تھے تو وہ کوئی افیکٹو نہیں ہے جب تک آپ برائی سے نہ روکیں۔ یہی ہمارا تبلیغی جماعت سے بھی اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے اپنی کتاب کا نام فضائل اعمال رکھا ہے، ہم نے صرف لوگوں کو نیک کاموں کی ترغیب دلانی ہے، جب لوگ نیکی کی طرف آئیں گے خود برائی چھوڑ دیں گے۔ ایسے کبھی نہیں ہوتا، اور پریکٹیکلی نظر بھی آ رہا ہے کہ ہوتا بھی ایسے نہیں ہے۔ چلے بھی لگ رہے ہوتے ہیں، دودھ میں پانی بھی مل رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ بھئی نیکیوں پہ زور ہے، اور کہیں تحت الشعور میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ قیامت والے دن شاید ہماری نیکیاں اتنی ہو جائیں کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ اب یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے اس طرح کی سوچ رکھنا، کیونکہ سورۃ البقرہ میں جو 7 یونیورسل ٹروتھ آئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اگر کسی شخص نے ایک گناہ بھی کیا اور اس گناہ نے اس کا احاطہ کر لیا، وہ مارا گیا قیامت والے دن۔ اللہ تعالیٰ کسی ایک بڑے گناہ پر جو متواتر کیا جائے ایسی گرفت فرما سکتا ہے کہ اس کی باقی نیکیاں بھی اس کا شاید مقابلہ نہ کر سکے۔ تو یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو وہ منع نہیں کرتے تھے برائی کے کاموں سے، لبئس ما کانوا یفعلون، بے شک وہ بہت ہی برے اعمال تھے جو وہ کیا کرتے تھے، جن میں سب سے برا عمل یہ کہ وہ برائی کے کاموں سے روکتے نہیں تھے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ہو سکے تو برائی کو ہاتھ سے روکو۔ ظاہر ہے کہ ہاتھ سے روکنا حکومت وقت کا کام ہے، یا انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسا معاملہ کر سکتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ جن پہ وہ حاکم بنایا گیا ہے، مسئول ہے، اللہ کی بارگاہ میں اکاؤنٹیبل ہے۔ اگر ہاتھ سے برائی نہیں روک سکتے تو زبان سے، زبان سے نہیں تو کم از کم دل میں برا جانو، لیکن فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور درجہ ہے ایمان کا کہ کوئی شخص صرف برائی کو دل میں برا جانے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے یہ چاہت ہے کہ زبان سے کم از کم برائی کو برائی کہا جائے، گونگا شیطان نہ کوئی بنے۔ ڈاکٹر سراج صاحب فرماتے تھے نا، گونگا شیطان، گونگے شیطان نہ بنو۔ حقیقت بات ہے خود نیکی کا کام کرنا بہت آسان ہے، لیکن کسی کو برائی سے روکنا یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ آپ کو یعنی زندگی آپ کے لیے جیرن بنا دیں گے لوگ اگر آپ کسی کو برائی سے روکیں گے۔ اچھائی کی دعوت کریں، سب لوگ خوش ہیں۔ آپ جائیں بڑے سے بڑے پولیٹیشین کو، بڑے سے بڑے کسی ڈان کو جا کے کہیں کہ 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے، وہ بڑا خاموشی سے سنے گا۔ لیکن آپ اس کو اگر جا کے یہ کہیں کہ یہ حرام خوریاں چھوڑ دو جو تم گورنمنٹ کے فنڈ کے اندر خرد برد کرتے ہو اور ناحق لوگوں کا مال ہڑپ کر رہے ہو، قیامت والے دن تمہاری پکڑ ہوگی، جناب آپ دیکھیں اس کی چہرے کی تیوری، اور جب موقع ملے گا چھوڑے گا نہیں آپ کو، کیونکہ آپ نے اس کو برائی سے روکا۔ اور یہ اتنا مشکل کام ہے کہ پیغمبروں کی موجودگی میں بھی، پیغمبروں کے ہوتے ہوئے بھی، اس زمانے کے لوگ جو اللہ کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس بات کو ایکسپٹ کرنے کے لیے بعض اوقات تیار نہیں ہوتے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم بنی اسرائیل سے تھے، اللہ نے انہیں مسیحا بنا کر، منجی اور ہادی بنا کر بنی اسرائیل کے لیے بھیجا۔ یہودیوں کے پاس پروفیسیز موجود تھی کہ ہمارے اندر ایک مسیح آئے گا، وہ آ کے چلا گیا، وہ آج تک انتظار میں ہے، اور جب دجال آئے گا نا وہ ہوگا مسیح الدجال، جھوٹا مسیح، کیونکہ حضرت عیسیٰ بھی مردے زندہ کرتے تھے، وہ بھی مردے کو زندہ کرے گا، لیکن وہ جھوٹا مسیح عیسیٰ ابن مریم سچے مسیح، وہ اس کو اپنا مسیح مان لیں گے۔ تو عیسیٰ ابن مریم جب بیت المقدس میں جا کے ان کی غلطیاں ان پہ ہائی لائٹ کرتے تھے تو بجائے یہ کہ ان کی بات کو قبول کرتے، ان کے کفر کے فتوے انہوں نے جاری کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے غیبی طور پہ ان کی مدد کی اور انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھایا، ادروائز وہ تو قتل کر دیتے۔
تو وہ تو پیغمبروں کے ماننے والے تھے جو بیت المقدس میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی بت پرست تو نہیں تھے، حضرت موسیٰ کے ماننے والے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی دم پہ پاؤں رکھ لیا تھا، حرام خوریوں سے، برائیوں سے، پیسے لے کے جھوٹے فتوے دینے سے انہوں نے روکا۔ انہوں نے کہا جناب کوئی میٹھی میٹھی باتیں کرو، فضائل مال پڑھو، یہ کیا کہہ رہے ہو آپ، یہ تو ہم نہیں سنیں گے۔ تو مجھے بتائیں، اگر حضرت عیسیٰ ابن مریم سے کوئی شخص حق بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں تو شاہی کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں بابے تو شاہی کوئی نہیں، میں بھی کہوں گا یار میں تو شاہی کوئی نہیں، تسی بھی شاہی کوئی نہیں، آپ سے کس نے سننی ہے بات، نہیں چھوڑیں گے۔